عائشہ نام کی یہ 19 سالہ افغان خاتون آج بہت سی خواتین کے لیے صبر، ہمت اور بہادری کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ عائشہ کے شوہر اور کچھ رشتہ داروں نے مل کر اس کی ناک اور کان کاٹ کر اسے افغانستان کے پہاڑوں میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا جرم تشدد سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگنے کی کوشش۔ آج امریکہ میں عائشہ کا علاج جاری ہے۔ یہ اب مصنوعی ناک لگاتی ہیں اور اپنے ناک اور کان کے آپریشن کی منتظر ہیں۔ انیتا میک برائٹ کا تعلق US افغان ویمنز کونسل سے ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آج افغانستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال طالبان کے دور سے بہتر ہے۔ ایڈوکیٹ لیرک تھامپسن ویمن فار ویمن انٹرنیشنل نامی ایک تنظیم کی رکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے سے قبل وہاں کی خواتین تعلیم یافتہ اور ترقی پسند تھیں۔ خواتین مغربی طرز کا لباس بھی پہنتی تھیں جو کابل کی سڑکوں پر واضح نظر آتا تھا۔ 90 کی دہائی میں طالبان نے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر پابندی کے حوالے سے سخت قانون سازی کی۔ ان کی زندگیاں یکسر بدل گئیں اور یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک دن آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اور اگلے دن اس پر پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ کو برقع ٹھیک سے پہننا نہیں آتا اور آپ اس میں سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ قانون توڑنے والوں کے لیے تب سخت سزا تھی، لیکن ماہرین کے مطابق افغانستان میں امریکی فوج کی آمد کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ ہم نے بہت سی اچھی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ اس وقت تقریباً 25 لاکھ بچے اسکول جا رہے ہیں، پورے ملک میں اسکول کھل رہے ہیں اور خواتین انتخابات لڑ رہی ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ لیکن بہت سی خواتین کو اب بھی گھروں میں تشدد کا سامنا ہے، جس سے بچنے کے لیے بعض اوقات وہ خودکشی کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ خواتین پر تشدد اب بھی افغانستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو فکر ہے کہ اگر افغان حکومت طالبان کے ساتھ صلح کر لیتی ہے اور انہیں معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو خواتین پر اس کا کیسا اثر ہوگا۔ انیتا میک برائٹ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت پر دباؤ ڈالتی رہے کہ وہ خواتین کے حقوق کو مزید اہمیت دے۔